بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ افراد کے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر ایف بی آر نے ایک ایس آر او 350 مارچ میں دیا ہے، جس کا جو ریٹرن آپ اپریل میں دیں گے، مارچ کی ریٹرن 18 اپریل تک ڈیو ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس مہینے میں آپ پرچیز کریں گے اسی مہینے میں آپ کی سپلائر نے اپنے ریٹرن میں اس سیل کو ڈالنا ہے۔ پہلے یہ نہیں تھا، پہلے وہ انیکسچر سی میں ڈال دیتا تھا اپنی سیل، آپ کی پرچیز لوڈ ہو جاتی تھی اور ریٹرن وہ سبسیکوینٹلی ٹائم پیریڈ ہوتا تھا وہ بعد میں بھی بھیج سکتا تھا۔ لیکن آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جس سے آپ پرچیز انوائس لیں گے اس کو کہہ دیں کہ اپنی ریٹرن بھی اسی مہینے دیں۔ یہ ہے تو ایک تھوڑی سی ہارش چینج ہے، اس پر تھوڑا سا ٹائم ایف بی آر کو دینا چاہیے۔ بہرحال ایس آر او میں لا آ گیا ہے تو آپ کو بتانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اپنی بیلنس شیٹ جو ہے وہ آلریڈی جو رجسٹرڈ ہے اپنی بیلنس شیٹ دے دیں۔ مینوفیکچرر کے علاوہ انڈیویجول اے او پیز، سنگل ممبر کمپنی اپنی بیلنس شیٹ دے دیں انکم ٹیکس کے ریٹرن میں۔ اگر تو بیلنس شیٹ دے دی ہے تو ٹھیک ہے، چونکہ ریٹرن کے ساتھ سیل ٹیکس کے ریٹرن کے ساتھ ابھی بیلنس شیٹ کا نہیں ہے، کوئی ایسا کالم ابھی نہیں بنا، نہ ہی کوئی انہوں نے رول 5 میں جو چینجنگ لائیں اس میں کہا ہے کہ سیل ٹیکس کے ریٹرن کے ساتھ آپ نے بیلنس شیٹ دینی ہے۔ بیلنس شیٹ کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انکم ٹیکس کے ریٹرن میں آلریڈی بیلنس شیٹ موجود تھی، آپ وہ ریٹرن ریوائز کر دیں اگر آپ نے بیلنس شیٹ نہیں دی تو۔ اور جو نیا رجسٹرڈ پرسن ہے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی بیلنس شیٹ میں جتنا کیپٹل شو کریں گے، سپوز اگر 10 لاکھ سے وہ کام شروع کرتے ہیں تو جتنا ان کا سرمایہ ہے اتنا سرمایہ ان کا بینک میں موجود ہونا ضروری ہے، اور اس کی سیل ٹیکس کی رجسٹریشن بھی ہوگی باقاعدہ ایل آر او کی ویریفیکیشن کے بعد۔ ایل آر او سے مراد لوکل رجسٹریشن آفس ہے، وہ کمشنر کے ماتحت ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کے وزٹ کو، آپ کی پریمیسز کو وزٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کمشنر کی مرضی ہے کہ وہ بعد میں وزٹ کرے یا پہلے وزٹ کرے، تو پہلے جو رجسٹریشن ہے وہ ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی یہ ساری جو اقدامات ہیں یہ فیک اور فلائنگ انوائسز سے بچنے کے لیے کیے گئے ہیں، چونکہ ایف بی آر نے بہت بڑے ٹیکس چوروں کا ایک گروہ پکڑا ہے، جو گینگ پکڑے ہیں جنہوں نے فیک اور فلائنگ انوائسز جو ہے وہ جعلی انپٹ استعمال کیا ہے اور بعد میں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ جو بینیفیشری ہوتا ہے اینڈ پر وہ پکڑا جاتا ہے اور اس پر ایف آئی آر اور کرمنل پروسیڈنگز اور ساری جو جینوئن ٹیکس پیئر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے یوزر آئی ڈی پاسورڈ کو مس یوز نہ ہونے دیں۔ جتنے بھی دوست میرے یہ بات سن رہے ہیں ہر مہینے اپنا پروفائل کو دیکھیں، چونکہ کچھ نان کوالیفائڈ جو کہ پراپر اکاؤنٹنٹس نہیں ہیں، نان کوالیفائڈ کنسلٹنٹ آپ کے یوزر آئی ڈی پاسورڈ کا مس یوز کرتے ہیں، جس کے بعد میں چونکہ بینیفیشری آپ ہوتے ہیں وہ اپنے تھوڑے سے پیسے کی خاطر فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کا دھندا کر رہے ہیں۔ اور بیسیکلی ایف بی آر کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسی مہینے میں جو ہے وہ ریٹرن بھی دیں، چونکہ وہ بعض اوقات انیکسچر سی جو ہے وہ دے دیتے تھے تو ریٹرن نہیں دیتے تھے، بعد میں جو ہے وہ وہی فراڈ جو ہے وہ بن جاتا تھا جو انہوں نے سیل دی ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک اور جو چینجنگ آئی ہے وہ بھی بتانا بہت ضروری ہے، خاص کر جو کمرشل امپورٹر، ریٹیلر، ہول سیلر، مینوفیکچرر کے علاوہ جتنے بھی ہیں، ایون سنگل ممبر کمپنی ہے، آپ کا جتنا کیپٹل ہے اس سے 5 ٹائم آپ سیل ڈالیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا 20 لاکھ کا کیپٹل ہے تو آپ 1 کروڑ تک سیل ڈال سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کی سیل ڈالیں گے تو کمشنر کی اپروول ریکوائرڈ ہوگی، ریزن بتانی پڑے گی ساری۔ تو یہ بھی میرے خیال میں انہوں نے، کیونکہ اس سے پہلے کافی فراڈ کے ایلیمنٹ ہوئے ہیں تو اس کو کور کرنے کے لیے ایف بی آر نے کہا ہوا ہے، اس کا بھی وہ انہوں نے چینجنگ کیا ہے۔ اس طرح سیل ٹیکس جو ود ہیلڈ کرتے ہیں اس کا بھی اسی مہینے میں، جس مہینے میں آپ کا سیل ٹیکس ود ہیلڈ ہوا ہے اس کی وہ کورسپانڈنگ سیل بھی جو ہے وہ ڈالے گا آپ کو، جس نے آپ کا ود ہیلڈ کیا تو اس کا آپ کو کریڈٹ ملے گا، ادروائز آپ کو کریڈٹ نہیں ملے گا۔ اس طرح بائر اگر جو ہے وہ کلیم کر لیتا ہے اور سپلائر اپنے ریٹرن نہیں دیتا
تو وہ آپ کا جو ہے وہ ان پٹ بعد میں ان ایڈمیسیبل ہو جائے گا، یعنی کہ وہ آپ کی پروویژنل ریٹرن ہوگی، اس کی ایکسیپٹنس تبھی ہوگی جب وہ ریٹرن جو ہے وہ آپ کا سپلائر وہ دے دیتا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا آپ کو بتانا ان چیزوں کا، تاکہ آپ کے کام آئے. جی تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ.